اسرائیل کوئی ریاست نہیں، فلسطین پر زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے۔ امریکہ اس جبر اور ناجائز قبضے کا ساتھ دے رہا ہے۔ فلسطینی محاذ جنگ پر ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں۔ اسرائیل جنگی مجرم ہے، فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ عالمی عدالت نے نتن یاہو کو مجرم قرار دے کر گرفتار کا حکم دے دیا۔ پہلگام پر اگر بھارت کو افسوس ہے تو ہمیں بھی ہے۔ مودی اسرائیل کا حامی ہے اور اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان پر بھارت کے بزدلانہ حملے کی بھی ایک تاریخ ہے۔ نہتے لاہوریوں نے ان کو ڈنڈے مار مار کر بھگایا اور یہ بھی ایک تاریخ ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا لاہور میں ملین مارچ سے خطاب۔ وطن عزیز سے ملک دشمنوں کا صفایا، سیکورٹی فورسز نے پاک افغان بارڈر پر دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ فورسز کی بروقت و مؤثر کارروائی میں تمام 54 خوارج جہنم واصل۔ مارے گئے خوارج سے اسلحہ و گولہ بارود کی بھاری کھیپ بھی برآمد۔ خوارج نے شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں دراندازی کی کوشش کی۔ فورسز نے غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کر کے ممکنہ تباہی کو روکا۔ جو بھی پاکستان کے خلاف سازش کرے گا معافی نہیں ملے گی، سب کا بندوبست کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دو ٹوک اعلان۔ خوارج کو بیرونی آقاؤں نے دہشت گردی کے لیے پاکستان بھیجا۔ خوارجی دوبارہ داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو اسی طرح ماریں گے، دشمن کی سازشوں کو ناکام بنائیں گے۔ دہشت گردوں کو کوئی تو پاکستان بھیج رہا ہے، سب کو پتا ہے کہ دہشت گردوں کو فنڈنگ کون کر رہا ہے۔ بھارت نے کچھ بھی کیا تو بھرپور جواب دیں گے، وزیر داخلہ محسن نقوی کی نیوز کانفرنس۔ پہلگام واقعے پر پاکستان کا نقطہ نظر واضح ہے۔ پاکستان پرامن ملک اور دنیا میں امن چاہتا ہے۔ پاکستان خود دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ ہم فرنٹ لائن پر ہیں۔ پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ میں ہزاروں جانوں کی قربانی دی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی غیر ملکی میڈیا کو بریفنگ، کہا کہ بھارت کے علاوہ پوری دنیا نے جعفر ایکسپریس حملے کی مذمت کی۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات پر جشن مناتا ہے۔ بھارت ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ کلبھوشن یادو کی گرفتاری اس کا ثبوت ہے۔ بھارت کا نیوی آفیسر پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث نکلا۔ بھارت کے پاکستان میں دہشت گردی کے شواہد موجود ہیں۔ پہلگام واقعے کی آڑ میں پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان کا پانی روکنے کی کسی بھی کوشش کو جنگی اقدام سمجھا جائے گا۔ سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ انتہا پسند ہندو آپے سے واحد، لندن میں پاکستان ہائی کمیشن پر بھارتی انتہا پسندوں کا حملہ۔ بھارتی انتہا پسندوں نے پاکستانی ہائی کمیشن کی عمارت کے شیشے توڑ دیے۔ انتہا پسندوں نے عمارت پر زعفرانی رنگ بھی پھینکا۔ حملے سے کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹے اور عمارت کو نقصان پہنچا۔ لندن پولیس نے ایک انتہا پسند کو گرفتار کر لیا۔ 2 روز قبل بھی بھارتی انتہا پسندوں نے پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج اور دھمکیاں دی تھی۔ ہائی کمیشن پر حملہ ہمارے لیے قابل تشویش ہے۔ ہائی کمیشن کے عملے کی رہائش گاہوں کو بھی خطرہ ہے۔ ہائی کمیشن کو سیکیورٹی فراہم کرنا برطانوی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ برطانوی حکومت ذمہ داران کو پکڑ کر سخت سزا دے۔ ہم نے برطانوی دفتر خارجہ کے ساتھ معاملہ اٹھایا۔ پاکستان دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں۔ جس زبان میں بات ہوگی اسی زبان میں جواب دیا جائے گا۔ پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ بھارت نے جارحیت کی تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ ملک کا مستقبل روشن ہے، ہم جاگ رہے ہیں۔ پہلگام واقعہ پری پلان ڈرامہ ہے۔ بھارت ماضی میں بھی اس طرح کے مختلف ڈرامے کر چکا ہے۔ سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے جیسے فیصلے جنگی حالات میں بھی نہیں کیے گئے۔ وزیر اعظم کی گفتگو۔ شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں لیگی صدر نواز شریف کے ساتھ اہم بیٹھک۔ وزیر اعلیٰ پنجاب بنی نمازی ملاقات میں موجود تھیں۔ وزیر اعظم نے پہلگام واقعے کے بعد کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے لیے کیے گئے فیصلوں پر پارٹی سربراہ کو بریفنگ کی۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے، ہر طرح کی دہشت گردی کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی گفتگو۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارت کا جنونی رویہ۔ پاکستان سفارتی محاذ پر متحرک۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا چینی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ۔ چینی وزیر خارجہ کو بھارت کے یک طرفہ و غیر قانونی اقدامات سے آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار نے چین کی پاکستان کے لیے مسلسل حمایت کو سراہا۔
ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اس اقدار نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کو مسرت کر دیا۔ دو طرفہ تعاون کو مزید وسیع کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ خطے کی امن و سلامتی کے لیے رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ وزیر خارجہ اس اقدار کا برطانیہ کے سیکرٹری خارجہ سے بھی رابطہ۔ بھارت کے الزامات اور یک طرفہ اقدامات سے آگاہ کیا۔ اس اقدار کا قومی مفادات کے دفاع کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ برطانوی سیکرٹری خارجہ کا بات چیت کے ذریعے مسائل کے حل پر زور۔ اس اقدار نے آزاد و شفاف تحقیقات کے لیے پاکستان کی تیاری سے آگاہ کیا۔ فریقین کا بدلتی صورتحال کے حوالے سے رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ پہلگام حملے کے پیچھے چھپا بھارت کا دہشت گرد چہرہ بے نقاب۔ معصوم کشمیری نریندر مودی کی بربریت کا نشانہ مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فورسز نے مزید 5 شہریوں کے گھر تباہ کر دیے۔ بھارتی فوج نے کشمیری مسلمانوں کے گھروں کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا۔ دھماکوں سے درجنوں قریبی مکانات کو بھی شدید نقصان۔ قابض فورسز نے گزشتہ 3 روز میں 7 کشمیریوں کے آبائی گھروں کو تباہ کیا۔ بھارتی فوج کی ناپاک کارروائی سے کئی خاندان بے گھر۔ شدید پریشانی میں مبتلا بھارت کشمیری مسلمانوں کی زمین ہتھیانے کے لیے اسرائیلی ہتھکنڈے استعمال کر رہا ہے۔ مہم مودی حکومت کے ہندوتوا ایجنڈے کا حصہ ہے۔ دفاعی ماہرین۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جموں کشمیر کو پاکستان اور بھارت کے درمیان متنازع علاقہ قرار دے دیا۔ سلامتی کونسل کی پہلگام جموں کشمیر میں فائرنگ کے واقعے کی مذمت، متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ اپنے بیان میں سلامتی کونسل نے کہا، ہر قسم کی دہشت گردی عالمی امن اور سلامتی کے لیے سنگین خطرات میں سے ایک ہے۔ اس طرح کی کارروائیاں کوئی بھی کرے، کہیں بھی کی جائیں اور ان کا جو بھی مقصد ہو مجرمانہ اور ناقابل قبول ہے۔ بھارت نے حملہ کیا تو متناسب سے زیادہ جواب دیا جائے گا۔ ہم کشیدگی بڑھانا نہیں چاہتے اور نہ ہی کسی اقدام میں پہل چاہتے ہیں۔ بھارت نے کشیدگی نہ بڑھائی تو پاکستان بھی فوجی کارروائیوں سے گریز کرے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا روسی میڈیا کو انٹرویو۔ پہلگام حملے کی غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش پاکستان کا مثبت قدم ہے۔ مودی حکومت واقعی سچ جاننا چاہتی ہے تو شفاف تحقیقات قبول کرے۔ بھارت کی نئی پالیسی جنگی جنون کی عکاس بنتی جا رہی ہے۔ اگر دلی نے لاپرواہ حکمت عملی کا راستہ چنا تو پاکستان تیار ہے۔ سینیٹر شہری رحمان کا ایکس پر پیغام۔ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف سکھ رہنما بھی بول پڑے۔ رہنما تحریک خالصتان گربت سنگھ پنو کا پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کہا، ہم 2 کروڑ سکھ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انڈین آرمی کو پنجاب سے گزر کر پاکستان پر حملہ نہیں کرنے دیں گے۔ انڈیا کی اتنی ہمت نہیں کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے۔ پہلگام میں انہوں نے اپنے ہی ہندوؤں کو خود مار دیا۔ حملے کا مقصد راجنیتی اور ووٹ کا حصول ہے۔ ہم مودی، امیت شاہ اور جے شنکر کو عالمی قوانین کے تحت کٹہرے میں کھڑا کریں گے۔ اور پہلگام واقعے پر بھارت کی حقائق چھپانے کی کوشش ناکام۔ بھارتی وزیر برائے پارلیمانی امور کرن رجیجو نے پہلگام واقعے میں غلطی کا اعتراف کر لیا۔ وزارت داخلہ اور انٹیلیجنس بیورو کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ واقعہ کیسے ہوا اور غلطی کہاں ہوئی۔ بھارتی وزیر کرن رجیجو نے اپنے ویڈیو بیان میں غلطی والا حصہ ہی غائب کر دیا، بیان کو ایڈٹ کر کے جاری کیا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن بھارت الزام ثابت نہیں کر سکا۔ بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگی، بھارت کے پاس پہلگام حملے پر پاکستان کے خلاف الزامات ثابت کرنے کے لیے کوئی شواہد نہیں۔ بھارت اتنا معصوم نہیں، اس نے بھی کینیڈا میں 3 سکھوں کو قتل کروایا، امریکہ میں گربت سنگھ پنو کو مارنے کی کوشش کی۔ بھارتی صدر حکومت نے برطرف کر کے پہلگام حملے کی آزادانہ تحقیقات کا حکم دیں۔ بھارتی سابق رکن پارلیمنٹ سمرن جیت سنگھ مان کا مطالبہ۔